اسماعیل ہنیہ پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور بہت سے دوسرے ملکوں نے اسرائیل جانے والی فلائٹس منسوخ کر دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنی فوج کو براہ راست اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا اور ممکنہ امریکی یا اسرائیلی جواب کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایات کر دیں۔ دوسری طرف لبنان نے بھی حزب اللہ کمانڈر کے مارے جانے کے بعد اسرائیل سے بدلہ لینے کا عہد کر لیا ہے۔ نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، وہ خود بھی اس چیز کا اندیا دے چکے ہیں کہ اسرائیل پر مشکل وقت آ رہا ہے، مگر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پورا مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کے دہانے پر ہے اور یہ ایک نہایت خطرناک جنگ ہوگی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر ورلڈ وار 3 کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آپ ورلڈ وار 1 یا 2 کی تاریخ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دونوں جنگیں بالکل ایسے ہی شروع ہوئیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نگل گئیں۔ اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ پر حملہ کیسے ہوا، ایران کے لیے اسرائیل پر حملہ کرنا کیوں ضروری ہو چکا ہے، ایران ممکنہ طور پر اسرائیل پر حملہ کیسے کرے گا اور اس کے ممکنہ نتائج دونوں ملکوں کے لیے کیا ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بظاہر تو اطلاعات کے مطابق ایسا ہوا کہ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی، جس کے بعد وہ اپنے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ اپنی رہائش گاہ جو کہ تہران میں ہی موجود تھی اور ایک نہایت سیکیور جگہ تھی وہاں آ گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اسرائیلی میزائل نے اتنا پریسائزلی اس ہوٹل یا سیف ہاؤس کو ہٹ کیا کہ اسماعیل ہنیہ اور ان کے باڈی گارڈ کے علاوہ ادھر موجود کسی شخص کو نقصان تک نہیں پہنچا۔ مگر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک میزائل اٹیک نہیں بلکہ ریموٹ کنٹرول بام کے ذریعے ہونے والا حملہ تھا، اور اس بام کو اس ہوٹل میں 2 ماہ پہلے ہی نصب کیا گیا تھا۔ اگر واقعی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ٹھیک ہے تو یہ ایران کے لیے ایک نہایت شرمناک الزام ہے۔ اس کے دارالخلافہ میں ایک اسٹیٹ گیسٹ کو ریموٹ کنٹرول بام کے ذریعے مار دیا جانا۔ کون تھا جو اسماعیل ہنیہ کی انٹیلیجنس اسرائیل کو بھیج رہا تھا؟ یقیناً یہ کام ایران کے اندر رہتے ہی ہوا ہے، اور ایران کے لیے سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر تہران میں گھس کر اسرائیل اسماعیل ہنیہ کو مار سکتا ہے، جو کہ ایک سرکاری مہمان اور اسرائیل غزہ جنگ کے بڑے نام تھے، تو پھر ایران میں ان کے سپریم لیڈر ہوں یا صدر ہوں، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل ان پر بھی اٹیک کر کے انہیں بھی مار سکتا ہے۔ ویورز، ایران کے پاس اس حملے کا ایک ٹھیک ٹھاک تسلی بخش جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایرانی صدر پر یہ کڑا وقت ہے کیونکہ ان کے حلف لیتے ہی یہ واقعہ ہو گیا، اور اب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملہ کیسے اور کب کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں اور ان کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے۔ ویورز، پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے ایران کی سرزمین پر ایک نہایت اہم شخصیت کو ٹارگٹ کیا اور مار دیا، ایران کو بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل یا اس سے متعلق کسی اہم شخص کو ٹارگٹ کرے اور اس کو مار کر یہ اعلان کر دے کہ ہم نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا جواب دے دیا۔ دوسرا آپشن وہی ہے جو ایران پہلے بھی کر چکا ہے کہ اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کرے، مگر پچھلی دفعہ کی طرح یہ 300 میزائلز پر بات نہیں بنے گی۔ اسماعیل ہنیہ کو مارا گیا ہے، ایران کا حملہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اسرائیل کو نقصان بھی پہنچائے اور اس کا آئرن ڈوم سسٹم بھی اڑا کر رکھ دے۔ تیسرا آپشن ہے کہ ایران اپنی پروکسیز جیسے کہ یمن، شام یا حزب اللہ کے ساتھ مل کر اس حملے کو پلان کرے اور پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا جائے جو کہ اسرائیل کے لیے ناقابل تلافی ہو۔ ویورز، ویسے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن چوز کیا جائے تو اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ جنگ کے مزید قریب جائے گا ہی، مگر اگر یہ تیسرے آپشن پر جایا جاتا ہے تو ممکنہ طور پر ایک پراپر جنگ اسی وقت شروع ہو جائے گی۔ اس جنگ میں سب سے اہم چیز ہوگی امریکہ کی شمولیت، کیونکہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بالکل اسرائیل کے قریب کھڑا کیا ہے، جو کہ ممکنہ جنگ کے پیش نظر کارروائی کا آغاز بھی کر دے گا۔ امریکہ کا اس جنگ میں شامل ہونا تو یقینی ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بغیر یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ نقشے پر بھی اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو یہ ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور اسے امریکی مدد ہر حال میں چاہیے۔ ایسی صورتحال کے بعد یہ جنگ ایسا رخ اختیار کر لے گی جس میں جیت ہار تو پتہ نہیں، لیکن انسانی جان کا وہ ضیاع ہوگا کہ دنیا کی تاریخ دیکھے گی۔ پوری دنیا کی اکانومی پر اس کے اثرات پڑیں گے اور سب سے اہم 2 ملک اس جنگ میں چائنا اور رشیا ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جنگ شروع ہو تاکہ امریکہ پوری طرح سے ادھر پھنس کے رہ جائے اور یوکرین کو سپورٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ مگر اگر چائنا یا رشیا میں سے کوئی بھی ایک اس جنگ میں کود پڑا تو یہ یقیناً نارمل وار نہیں بلکہ ورلڈ وار 3 ہوگی۔ ویورز، مشرق وسطیٰ جنگ کے حوالے سے ایک بہت سخت علاقہ ہے۔ یہاں کا موسم بہت خطرناک ہے۔ ایران، شام، یمن، لبنان یہ سارے خشک علاقے ہیں۔
اور کوئی بھی جنگ اگر ان علاقوں میں شروع ہو گئی تو وہ ایک بہت طویل جنگ ہوگی جس کے اثرات پوری دنیا کے لیے بہت برے ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ حماس میں وہ چہرہ تھے کہ جو غزہ اسرائیل ڈیل کروا رہے تھے، جنگ بندی کی بات کر رہے تھے۔ ایسے شخص کو مارنا اسرائیل کی طرف سے سیدھی جنگ کی وارننگ ہے، کیونکہ شاید اسرائیل اب اس خطے میں ایک آخری جنگ کر کے حتمی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے، مگر اسے شاید اندازہ نہیں کہ وہ اگر صرف غزہ کی پٹی کو 10 ماہ میں فتح نہیں کر سکا تو جب وہ پورے مشرق وسطیٰ میں لڑے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ امریکہ بھی افغانستان میں 20 سال رہ کر جس طرح یہاں سے بھاگا تھا تو اس کی تاریخ بھی اس خطے کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں۔ مزید آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ادھر کیا ہوتا ہے، مگر ویورز فیکٹ یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ خود ایک مسئلہ ہے۔ اپنی رائے ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔